سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی، اردو رومانٹک ناول سے اظہار دل۔ اس قلم ندا حسین، کس نمبر 9، حصہ 2۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ یہ عورت ذات بھی کتنی کم عقل ہوتی ہے، جب پورا نہیں کر سکتی تو دعوے کیوں اتنے بڑے بڑے کرتی ہے۔ شامیر کافی دیر سے اپنی کمرے کی بالکنی سے پری کو دیکھ رہا تھا، جو مالی بابا سے باغ میں کچھ رد و بدل کروا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ تم میرے فیصلے سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی۔ دیکھ لو، میں نے اپنی ضد پوری کر دی۔ شامیر نے پری کو اپنے لائے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کر غرور سے سوچا، واقعی غرور کا تعلق انسان کی تربیت سے نہیں، اس کی سوچ سے ہوتا ہے۔ اگر اس کا تعلق تربیت سے ہوتا تو شامیر اس گناہ سے دور رہتا، کیونکہ اس کی تربیت ایک صابر و شاکر عورت یعنی اس کی دادی ماں نے کی تھی، جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سردار سعید، کیا بات ہے رشیدہ، کیوں حلق پھاڑ کر چلا رہی ہو؟ شامیر ملازمہ پر چیختا ہوا اس کے خیالات میں خلل ڈالنے کی وجہ بنی تھی۔ سائیں معافی، پر حویلی سے فون آیا ہے، کچھ ہو گیا ہے؟ مطلب چھوٹے سائیں کو؟ جی انہوں نے کچھ کھا لیا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ شامیر کی چنگھاڑ نے ملازمہ کی بولتی بند کی، جو ریل گاڑی کی طرح چل رہی تھی۔ نہ جی نہ سائیں، اپنے سر کی قسم۔ ایان سائیں بہت رو رہے تھے۔ ملازمہ اپنے سردار کے غیظ و غضب کو دیکھ کر قسمیں کھانے لگی۔ دفعہ ہو جلدی، اور ڈرائیور کو بولو کہ گاڑی تیار کرے۔ شامیر حویلی کا نمبر ملاتے ہوئے ایک بار پھر ملازمہ پر غصہ ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ پریشے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ شامیر کو تیزی سے نکلتا دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ویسے یہ خالص بیویوں والی ٹون ہے، خاصے سوٹ بھی کر رہی ہے تم پر۔ پری کے انداز نے پل کی چوتھائی میں شامیر کے غصے کا گراف کم کر دیا، مگر شامیر اس بات سے انجان پری کو دبانا نہ بھولا تھا۔ تمہاری مجھے بیوی بنانے والی خواہش، خوش فہمی ابھی تک گئی نہیں؟ پری فوراً سے تب بھی گئی تھی۔ ہاں 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 ہاں، یہ تو وقت ہی بتائے گا یہ کس قسم کی خوش فہمی ہے اور کس کی غلط فہمی۔ شامیر نے پری پر نظر ڈالی، جو اسکن اور میرون کمبینیشن کے سوٹ میں سر کو سوٹ کے دوپٹے سے ڈھانپے، کندھوں پر شال ڈالے، بڑے بھرے سراپے میں اور دونوں سے مختلف لگ رہی تھی۔ اب تم نے کالی بلی کی طرح راستہ کاٹ ہی لیا ہے تو بتا دوں، میں حویلی جا رہا ہوں۔ شامیر پری کی بات پوری کرنے سے پہلے بولا۔ کیوں؟ حویلی کا نام سن کر پری نے چراغ کیا۔ ہاں، میرے بیٹے کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے۔ شامیر نے بیٹے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا؟ پری نے بے یقین نگاہوں سے شاہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، 1 نہیں 2 بیٹے۔ دعا کرنا کہ جو مجھے تک خبر پہنچی ہے وہ غلط ہو، نہیں تو میں ان لوگوں کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ شامیر نے اپنی بات کی تصدیق کرتے آخر میں پری سے دعا کا بولا، جس کی پوری ذات کو بکھیرنے والا کوئی اور نہیں، وہ خود تھا۔ کیا ہوا حور؟ آج تم نماز کے بعد سوئی نہیں؟ ابو جان نے حور کو کمرے میں چکر لگاتے دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بس ابو نیند ہی نہیں آئی۔ حور نے ابو کی گود میں سر رکھا، جو پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ نئی جگہ سے نا آہستہ آہستہ عادت پڑے گی، ابو جان نے بال سہلاتے ہوئے پیار سے کہا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ابو جان، آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا آپ اس سب کا؟ حورین دماغ میں کھلبلاتا سوال پوچھا۔ نہیں، میں بھی آج ہی آگاہ ہوئی ہوں اس دردناک حقیقت سے۔ صفیہ بیگم نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ حور، مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ فاخرہ بے قصور ہے۔ ابو جان بے بسی کی انتہا پر کھڑی تھی۔ جہاں ایک سائڈ پر اپنی ماجائی کی موت کا انصاف تو دوسری جگہ فاخرہ کا خود کے ساتھ گزرا ہوا وقت تھا، جو انہیں اس حقیقت پر یقین نہیں کرنے دے رہا تھا۔ آئی کانٹ بلیو آپ اب بھی ان کو سمجھ نہیں پائی۔ حورین ابو جان کی گود سے نکلتے حیرت سے بولی۔ کسی کے ساتھ بچپن سے لے کر جوانی اور پھر بڑھاپا گزارنے کے بعد بھی تم اگر کہہ رہی ہو کہ میں اسے سمجھ نہیں پائی تو میں تم پر صرف افسوس کر سکتی ہوں۔ ابو جان نے حورین کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں انہیں اپنے لیے صاف ناراضگی دکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے ہارون انکل کو آپ جھوٹا سمجھ رہی ہیں؟ حورین نے طنزیہ لہجہ اپنایا۔ میں کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہی، بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ فاخرہ سارہ کو مروا نہیں سکتی۔
تم نے اس کا ایک روپ دیکھا ہے، محبت بھرا روپ تو دیکھا ہی نہیں، ابو جان نے حور کو پیار سے سمجھایا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے آپ کی بات سن کر، وہ اور محبت سے کسی سے بول لے۔ فاخرہ ملک کے بارے میں سوچ کر حور تلخی سے مسکرائی۔ وہ صرف اپنے بیٹے سے ہی محبت سے بول سکتی ہے، اور یہی ایک رشتہ میں ان سے چھین لوں گی۔ حورین کے دل و دماغ میں اس وقت صرف انتقام سوار تھا، جو اس سے صحیح کا فرق بھلا گیا تھا۔ واہ حور، تم بھی وہی کرو گی جو تمہاری ماں نے کیا۔ صفیہ بیگم نے حورین کو داد دیتے اس کی ماں کی سچائی سامنے لانے کی کوشش کی۔ امو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ وہی جو سچ ہے، ابو جان نے حورین کو بیچ میں ٹوکا۔ تم کیا جانتی ہو سارا اور ارمان کے بارے میں؟ یہی کہ دیکھا، محبت ہوئی اور پھر شادی؟ نہیں، اس میں بہت سے لوگ برباد ہوئے۔ ابو جان ماضی کو سوچتے کرسی پر ڈھہ گئی۔ تمہارے باپ سے صرف سارا ہی نہیں، آمنہ بھی محبت کرتی تھی۔ ہارون اور ارمان کسی ٹائم میں بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ صرف ارمان کی خاطر آمنہ ان کے ہر پلان میں شامل ہو جاتی۔ آمنہ کی ارمان سے محبت ہم میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی، مگر ارمان نے دل میں سارا کچھ آتا تھا، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جان نہ پایا۔ آمنہ کے کہنے پر خرم بیگ نے ارمان سے بات کی تو ارمان نے منہ بنا کرتے اپنے حال دل عیاں کر دیا۔ ہارون نے سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور ارمان کو انکار کر دیا۔ وجہ صرف اور صرف اس کا جاگیردار گھرانہ تھا، جہاں اس کا باپ دوسری ذات کے لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ پر ارمان نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہارون کے منع کرنے کے باوجود بھی سارا سے ملتا رہا۔ سارا کہاں تک اس کے پاگل پن کا سامنا کرتی، خود بھی اس دلدل میں پھنستی چلی گئی اور ارمان کا ساتھ دیتے ہارون ملک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ صفیہ بیگم اس لمحے کو سوچتے خاموش ہوئی۔ پھر کیا ہوا امو؟ انکل نے ان کی شادی کروا دی؟ حورین جو آج تک اپنے ماں باپ کی گزری زندگی سے ناواقف تھی بے صبری سے بولی۔ نہیں، ہارون نے ارمان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ وہ اپنے والدین کو لے کر آئے تو وہ سارا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گا، نہیں تو وہ سارا کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ ارمان نے ہر کوشش کی پر اس کے ماں باپ نہیں مانے اور وہ مایوس لوٹ آیا۔ ابو جان نے حورین کو دیکھا جو سب کچھ جاننے کی جستجو میں تھی۔ تو پھر ماما پاپا کی شادی کیسے ہوئی؟ اپنے باپ کی مایوسی اور دادا کی صفا کی حورین کی آنکھیں نم کر گئی۔ سارا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ آخرکار امو کو اپنی بہن کی زندگی کا تمام بیان کرنا پڑا۔ نہیں، یہ سچ ہے حور، میرے منع کرنے پر جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ ابو جان نے حور کو پیار کیا جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس نے ارمان شاہ کے لیے مجھے ہم سب کو چھوڑ دیا، نہ وہ ہم سے ملتی اور نہ ہی کبھی ارمان شاہ کو اس کے ماں باپ سے ملنے دیتی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ماضی کا سفر، کوئی اس ٹائم صفیہ بیگم سے پوچھتا۔ پر اس سب سے فاخرہ آنٹی کا کیا تعلق؟ وہ کیوں مما سے اتنی نفرت کرتی تھی؟ سارے قصے میں فاخرہ ملک کے متعلق کوئی بات نہ سن کر حورین نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ خرم بیگ نے ارمان اور سارا کی شادی کے بعد بہت کوشش کی کہ وہ تینوں پہلے جیسے ہو جائے، اور اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی گیٹ ٹوگیدر کرتا رہتا تاکہ ہارون اور ارمان میں حائل دوریوں کو کم کر سکے۔ ان دونوں کی دوریوں کو ختم کرتے ہمیں یہ پتہ ہی نہ چلا کہ آمنہ فاخرہ کے دماغ میں کیا خناس بھرتی جا رہی ہے۔ حورین کے سوال پہ سے صفیہ بیگم کو ایک بار پھر ماضی میں جھانکنا پڑا۔ مطلب آمنہ نے فاخرہ کی صاف سوچ کو گرد آلود کر دیا۔ ہارون اور سارا کے متعلق تمہارے انکل اور پاپا میں تو دوریاں ختم ہو گئی، پر فاخرہ اور ہارون کی دوریاں تمہارے پاپا کی فوتگی کے بعد کھل کے سامنے آ گئی، جب ہارون سارا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر گھر آئے۔ ابو جان ایک ایک کر کے ساری باتیں حورین کو بتانے لگی، کس طرح آمنہ کے کہنے پر فاخرہ سارا کو ٹیز کرتی تھی۔ بہت بھاری قیمت چکائی تمہاری ماں نے اس محبت کی۔ ابو جان نے سارا کی گزری زندگی کا سوچا جس میں خوشیوں سے زیادہ غم بھرے پڑے تھے۔ تم سوچتی ہو کہ فاخرہ نے تمہیں تمہاری ماں سے الگ کیا؟ نہیں، یہ وہ مکافات عمل تھا جو تمہاری ماں نے کیا، ایک ماں سے اس کے بیٹے کو دور کر کے۔ ابو جان نے دکھ سے کہا، اب تم بتاؤ کیا تم بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلو گی؟ سارا کی زندگی کی کتاب کھولنے کا مقصد صرف حورین کو کچھ غلط کرنے سے روکنا تھا۔ اب میں مانی سے پیار، اسے کیسے چھوڑ دوں؟ حورین نے روتے ہوئے کہا، یہ پیار نہیں ہوس ہے۔ حورین کی دیدہ دلیری پر ابو جان کھول کر رہ گئی۔ ابو آپ، حورین سن،
दिमाग से अबू को देखे गई। रात को छुप छुप कर मिलना एक दूसरे के करीब। अबू प्लीज़, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा किया। हुरैन अबू के अंदाज पर रोते हुए खुद को सही साबित करने लगी। तुम्हें क्या लगा कि मैंने वो सब नहीं जानती? क्यों जाती थी तुम रात को इससे मिलने? अबू जान ने गुस्से में धक्का देते हुरैन को खुद से दूर किया। अम्मूजान ने गुस्से में धक्का देते हुरैन को खुद से दूर किया। आखिर इतने दिनों का गुस्सा था, आराम से कैसे ख़त्म होता? अम्मू, वो फ़ाखरा आन मोहब्बत एक पाक जज्बा है, क्योंकि दिलों में उतरता है और इसे पाक तरह ही निभाना चाहिए, नहीं तो ये नापाक हो जाता है, लोगों की नज़रों में भी और अल्लाह की नज़र में भी। अम्मूजान कहती हुरैन को रोता छोड़कर चल दी। ये क्या कर रहे हैं? सुबह की रोशनी ने जैसे ही कमरे का रुख किया, महर अपनी आंखें खोले सारी सिचुएशन समझने की कोशिश करने लगी, जो रफ्ता रफ्ता इसके जहन के पर्दों पर वाज़िया हो रही थी। क्या उन्होंने सारी रात मेरे रूम में ऐसे गुजार दी? महर ने दानियाल को देखा, जो बेड से टेक लगाए एक हाथ सर के नीचे और दूसरे हाथ से महर का दुपट्टा पकड़े बेआरामी से सो रहा था। उफ, अब मैं इन्हें कैसे उठाऊं? आँख खुलते साथ ही ऑफिस जाने की जल्दी होगी इन्हें। महर शशोपंज में पड़ी अपने बालों का जूड़ा बनाते दानियाल के हाथ से अपना दुपट्टा लेने आगे बढ़ी। ओ, बहन ने जैसे ही दानियाल के हाथ से दुपट्टा निकालना चाहा, इसी टाइम दानियाल ने भी नींद में दुपट्टा खींचा, जिससे दुपट्टे समेत महर भी इसके ऊपर जा गिरी। वो दुपट्टा आप सही से आराम। महर, जो इस सब पर शर्मिंदा थी, दानियाल को उठता देखकर कहती वॉशरूम में भाग गई और दानियाल मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। मुझे आपसे कुछ लेट हो रहा हो मुंबई। महर ने दानियाल को ऑफिस के लिए निकलते देखकर अपनी बात कहनी चाहिए, जैसे दानियाल ने बीच में काट दिया, जो इस बात का वाज़ह इशारा था कि वो इससे अभी भी नाराज़ है। आप नाश्ता तो कर ले, ऑफिस में तो आप सारा टाइम भूखे रहेंगे। महर इसके पीछे चलते हुए बोली, आप भी तो कल से सारा दिन भूखी थी, मैं भी रह लूँगा तो कोई नहीं। टर्न टर्न टर्न। दानियाल शाह बजते मोबाइल की वजह से अपनी बात अधूरी छोड़ी तेज तेज चलने लगा। हेलो, हाँ शाह, क्या हुआ? क्या है इसे? क्या हुआ है इसे? तुम पहुंचो, मैं भी निकल रहा हूँ। दानियाल शाह दूसरे साइड की बात सुनते साथ ही अजलत में बाहर को भागा। आप इतने परेशान कहाँ जा? बहर जो दानियाल के पीछे भागी थी, बाहर आते ही एकदम से चीखी। बहर, क्या हुआ है? आप, ओ माय गॉड, आप जूते के बगैर बाहर क्यों आई? जानती नहीं है यहाँ पर नोकीले पत्थर है? दानियाल गाड़ी में बैठते बहर की चीख सुनकर मुड़ा। मैं, क्या हुआ आप? ओ माय गॉड, आप जूते के बगैर बाहर क्यों आई? जानती नहीं है यहाँ पर नोकीले पत्थर है? दानियाल गाड़ी में बैठते बहर की चीख सुनकर मुड़ा, जो नुकीले जोश पर खड़ी अपने पाँव बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी। नूरी रानी, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। दानियाल शाह बहर को गोद में उठाए अंदर की तरफ बढ़ा। आप प्लीज़ मेरे पाँव को हाथ ना। हिश, एकदम चुप। अब आपने एक भी लफ्ज़ मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आई समझ? दानियाल शाह बहर के पाँव से तेज़ी से निकलते खून को साफ करने लगा, जिस पर बहर आमादा नहीं हो रही थी और बार बार दानियाल के हाथ को पकड़कर रोकने की कोशिश करती। क्यों इतनी बेपरवाह है आप खुद से? अपनी तकलीफ़ को कोई अहमियत नहीं देती? पागलों की तरह क्यों भाग रही थी आप मेरे पीछे? जिस तेज़ी से दानियाल ज़ख्म पर मरहम लगा रहा था, इसी तेज़ी से इसका गुस्से का ग्राफ भी बढ़ रहा था। अब ये कैसे हुआ? आयशा बहर को ज़ख्मी देखकर हैरान रह गई, जो अभी तो बिल्कुल ठीक थी। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। मेरे वापस आने से पहले अगर मुझे आपकी बीबी जी कमरे से बाहर नजर आई तो आपकी खैर नहीं। आयशा ने प्यार से अपने बहनोई को देखा कर अपनी अपिया की खुशियों भरी ज़िंदगी की दुआ की, जो घुटनों के बल बैठा बैंडेज के साथ मुलाजमा को सख्त लहजे में आगाह भी कर रहा था। और आपको तो मैं आकर पूछता हूँ। दानियाल ने बहन को देखा, जो सर झुकाए आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बाबर, जी साहब जी। दानियाल की आवाज़ देते साथ ही मुलाजिम फ़ौरन हाजिर हुआ। मेरे आने से पहले तक का तुम्हारे पास टाइम है, मुझे ये पत्थरों की रोश वापसी पर नजर न आए। दानियाल ने मुख्तलिफ पत्थरों से बनी रोश पर गुस्से भरी नज़र डाली, जिस पर अभी भी बहर के खून के धब्बे मौजूद थे। पर साहब जी, आपको ये हिस्सा तो इतना पसंद
میرے آنے سے پہلے تک کا تمہارے پاس ٹائم ہے۔ مجھے یہ پتھروں کی روش واپسی پر نظر نہ آئی۔ دانیال نے مختلف پتھروں سے بنی روش پر غصے بھری نظر ڈالی جس پر ابھی بھی بہن کے خون کے دھبے موجود تھے۔ پر صاحب جی، آپ کو یہ حصہ تو اتنا پسند ہے، پھر بھی آپ… چونکہ بابر کوٹھی کی تعمیر سے یہاں پر ملازمت کر رہا تھا اور بخوبی جانتا بھی تھا کہ یہ پتھر کسی ایک جگہ کے نہیں، مختلف ممالک کے ساحل سمندر سے منگوائے گئے ہیں، جن میں نہ صرف وقت بلکہ بہت سارا پیسہ بھی استعمال ہوا تھا۔ اس لیے بابر نے دانیال شاہ کو بتانا اپنا فرض سمجھا۔ نہیں بابر، جو چیز میری فیملی کو ذرا سا بھی تکلیف پہنچائے گی، میں اسے رستے سے ہٹانے میں دیر نہیں لگاؤں گا، چاہے اس میں میرا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ دانیال شاہ نے ہاتھ میں پکڑے سن گلاسز کو اپنی بلوری آنکھوں پر ٹکایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شکر ہے میرے والد کا سب کچھ طریقے سے ہو گیا۔ سب کے جاتے ہی سکیہ بیگم کے گھر میں خاموشی ہو گئی۔ ہاں آپا، بس تھکن بہت ہو گئی، تم دونوں بھی اب جاؤ اپنے کمرے میں، یا ساری رات یہی گزارنے کا ارادہ ہے؟ سکیہ بیگم نے کمر ٹکاتے ہوئے ان دونوں کو مخاطب کیا جو ایک دوسرے سے نظر چرائے رہے تھے۔ ارے ذکیہ، تجھے کاہے کی جلدی پڑی ہے انہیں اندر بھیجنے کی؟ ابھی مجھے علی سے کچھ پوچھ گچھ تو کرنے دے۔ خالہ ابا نے اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے علی سے کہا جو ان کی بات پر چکنا ہو گیا تھا۔ ابیا، کیسی پوچھ گچھ؟ ذکیہ بیگم پریشانی سے اپنی بہن کو دیکھنے لگی جن کے تیور کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ اب مجھے بتاؤ تفصیل سے کہ اتنی آنن فانن شادی کا کیا ماجرا تھا؟ خالہ ابا علی کو اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بولی۔ آپا، میں نے بتایا تو بہن، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے جو دیکھ کے جان نہ سکوں کہ بات سچ میں ہے یا جھوٹ۔ خالہ ابا بہن کی بات کاٹتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ نہیں آپا، امی پلیز۔ خالہ ابا، جو امی نے کہا وہ سچ نہیں تھا، بلکہ علی نے بات کو چھپانا فضول سمجھا اور ساری بات انہیں بتا دی۔ اچھا تو یہ ماجرا تھا، پر پتر، تجھے اپنی ماں کو تو بتانا چاہیے تھا نا، سو ارمان ہوتے ہیں ماں کے۔ خالہ جان ساری بات سن کر تحمل سے بولی۔ نہیں آپا، گلہ تو مجھے اس سے اس بات کا ہے کہ اس نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی کہ یہ منال سے محبت کرتا ہے۔ ذکیہ بیگم نے علی اور منال کے سر پر دھماکہ کیا۔ تجھے کیا لگا تو مجھے نہیں بتائے گا تو کیا مجھے پتہ نہیں لگے گا؟ پگلے، مجھے سب پتہ ہے کہ تو منال سے کتنی محبت کرتا ہے، صرف میری خاطر تو نے اپنی محبت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ذکیہ نے علی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جسے وہ دونوں سے ناراض ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ امی، آپ کو یہ سب… علی نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اسے جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہی تھی۔ جب تو منال کو لے کر آیا تو میں بہت غصہ تھی، بہت ناراض تھی۔ تیرے سے اس وقت فرغام کو فون آیا تو میں نے اپنا سارا غصہ اس بیچارے پر نکال دیا۔ پہلے تو وہ بچہ خاموشی سے سنتا رہا، جب میں بول بول کے تھک گئی تو پھر اس نے مجھے ساری بات بتائی کہ تو منال سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، کہ میری خاطر اپنے پیار سے ہی انکاری ہو گیا، اور کس حالات میں تو نے منال سے شادی کی حامی بھری۔ علی کی شادی کئی فرغام کو ذکیہ بیگم سے ہی پتہ چلا تھا۔ ان کو غصے میں دیکھ کر فرغام نے اپنے پاس سے پتہ نہیں کون کون سی علی کی منال سے عشق کی داستان ان کو سنائی کہ وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ آج کا چھوٹا سا فنکشن بھی فرغام کی پلان کا حصہ تھا۔ جا جا، اب تجھے دوستوں کی کہاں یاد آئے گی؟ مگر ہم بھی تیرے دوست ہیں، دوستی کا حق ادا کریں گے۔ کل کا دن تیری زندگی کا سب سے یادگار دن ہوگا۔ علی کو فرغام سے ہوئی اپنی آخری بات یاد آئی۔ وہ پاگل تو کہہ رہا تھا کہ آنٹی، آپ کی بہو بہت ڈرپوک ہے، آپ ذرا سا بھی خفا ہوگی وہ کانپنے لگ جائے گی، آپ کو بیٹے سے خود دور جانے کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ ذکیہ نے منال کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں سر جھکا کر کھڑی تھی۔ میں صبح سے اپنی بچی کو ڈانٹ رہی تھی، ناراض تو نہیں ہے نا اپنی ماں سے؟ ذکیہ نے منال کے سجے چہرے پر پیار کیا۔ ماں؟ ہاں میرے بچے، جیسے علی میرا بیٹا اسی طرح تو بھی میری بیٹی ہے۔ ذکیہ کی بات پر منال ان کے گلے لگی، ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے تو کبھی اس کی اپنی ماں نے بھی اتنے پیار سے گلے نہیں لگایا ہوگا، اور میں کس کا بیٹا ہوں؟ بڑی امی؟ رافعہ منال کو روتے دیکھ کر اس کی گود میں چڑھتے ہوئے ذکیہ بیگم سے پوچھنے لگا، مگر نظر منال پر ہی تھی جو اپنے آنسوؤں پر بند ماننے کی کوشش میں تھی۔ اوہ میری جان، تم تو سب کے فیورٹ ہو، اس لیے سب کے بچے ہو، علی نے رافق کو منال سے لیتے خود میں پیچھے کہا جو علی کے کندھے سے لگے آنکھیں میچ گیا تھا۔ میں تو سوچے بیٹھی تھی کہ تیری کھنچائی کروں گی،
پر تو بڑا ہی تیز ہو گیا ہے، بڑی قربانیاں دینے آ گئی ہے۔ خالہ اماں نے علی سے کہا جو رافع کو سلانے میں لگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بہت معصوم بچی ہے، ہمیشہ اس کا خیال رکھیے۔ خالہ اماں نے منال کا ماتھا چوما۔ بیٹا آپ اب اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی، شب بخیر۔ ذکیہ بیگم نے رافع کو علی سے لیتے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی جہاں خالہ اماں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے امان کو؟ جیسے ہی شاہمیر کی پجاروں حویلی کے سامنے رکی، سارے ملازم سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سائی وہ انہیں کسی نے کچھ نشاور چیز چٹا۔ الو کے میں تمہیں پیسے عیاشی کے دیتا ہوں، 2 بچوں پر نظر نہیں رکھ سکتے تم؟ شاہمیر ملازم کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے چیخا۔ معافی سر، دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد مجھے شکل بھی نہ دکھانا۔ ملازم جو شاہمیر سے بری طرح پٹ رہا تھا شاہ کی بات سنتے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ شاہ یہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ امان کو کسی نے دانیال جو ابھی آیا تھا ملازم کی بات سن کر سکتے میں کھڑا ہو گیا۔ دانی میں زندہ نہیں چھوڑوں گا ان میں سے کسی کو بھی۔ شاہمیر کی آنکھوں میں اس وقت خون سوار تھا۔ شاہ، دانیال، میرا امان، رابعہ شاہ دونوں کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھی۔ آپ فکر نہ کریں پھپھو، میرے ہوتے ہوئے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ شاہمیر نے کندھے سے لگی روتی اپنی پھوپھی کو حوصلہ دیا۔ ہیلو مسٹر شاہ، if you don't mind, can we talk you؟ ڈاکٹر جو ان کا فیملی ڈاکٹر بھی تھا، شاہ اور دانیال کو دیکھ کر ان کے پاس آیا۔ مسٹر شاہ، میں نہیں جانتا کہ آپ کے گھریلو مسائل کس نوعیت کی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ امان کی اس حالت کے پیچھے کسی چیز کا غم یا ذہنی ٹینشن ہے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہنا شروع کیا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاہ جو ہر بات سے انجان تھا فوراً بولا۔ اس لیے ان کی باڈی پر کوئی ایسے نشان نہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ انہیں زبردستی انجیکشن لگائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ امان نے یہ سب خود؟ حیرت کی زیادتی سے شاہمیر سے بات پوری نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر اس کا دماغ چرخے کی طرح گھوم رہا تھا۔ اس بات کا جواب تو وہ خود دے سکتا ہے۔ بہرحال میں نے کچھ میڈیسن لکھ دی ہے، آپ انہیں باقاعدگی سے دیتے رہیں۔ ڈاکٹر کہتا حویلی کے دروازے کی جانب چل دیا۔ ایان، بھا مجھے نہیں پتا سب۔ ہش، ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ ایان شاہمیر کے غصے کی وجہ سے بہت ڈرتا تھا، جبکہ شاہمیر نے ان دونوں کو ان کی غلطی پر بھی کبھی نہیں ڈانٹا، لیکن پھر بھی ایان شاہمیر سے خوف زدہ ہی رہتا۔ اس کے مقابلے میں امان شاہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا، بلکہ شاہ کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس سے ہنسی مذاق بھی کرتا رہتا۔ بھائیو، امان جانی، آنکھیں کھولو، دیکھو میں اور میر آئے ہیں۔ امان کی آواز سنتے ہی دانیال بیڈ پر بیٹھتے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ سے بات نہیں، آپ نہیں امان منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ بدہوشی میں چلا گیا۔ میری غیر موجودگی میں حویلی میں کچھ ہوا تھا کیا؟ شاہمیر نے امان کی حالت اور دانیال سے ناراضگی کے پیش نظر سرسری سا پوچھا۔ نہیں بھائی، ایان کی بوکھلاہٹ شاہمیر کو چونکا گئی۔ آپ دانی کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، بتاؤ مجھے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب کی بار شاہ نے اپنا لہجہ تھوڑا تیز رکھا۔ دانی کیا ہوا تھا میرے پیچھے؟ ایان کی خاموشی نے شاہ کو دانیال کی طرف متوجہ کیا۔ شاہ، وہ زینی کی پڑھائی کو لے کر۔ دانیال شاہ نے پڑھائی کے لیے زینی کی فرمائش سے لے کر امان اور رابعہ شاہ کی بحث، رابعہ شاہ کا اسے مارنا اور دانیال شاہ کا امان کی بات نہ ماننا، ہر ایک بات کا شاہ کو بتایا۔ شاہ، میری بات سن۔ شاہمیر غصے میں بھرا تیر کی تیزی سے نکلا۔ بھائی اب کیا ہوگا؟ ایان شاہمیر کو غصے میں دیکھ کر پریشان ہوا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں اسے، آپ امان کا خیال رکھو۔ دانیال نے ایان کو تسلی دی اور شاہمیر کے پیچھے بھاگا۔ کیا کہا ہے آپ نے امان سے؟ شاہمیر ڈائننگ روم میں سب کو بیٹھا دیکھ کر آتے ساتھ ہی چیخا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ بھول گئے ہو کہ وہ تمہاری پھوپھو ہے؟ اکبر شاہ چاہ کر بھی تحمل کا مظاہرہ نہ کر سکے، ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ زمین پر پٹکتے کھڑے ہو گئے امان کو ڈانٹتے ہوئے۔ یہ بھول گئی تھی کہ وہ کون ہے؟ شاہمیر نے رابعہ شاہ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا، جو شاہ کو خود سے پہلی بار بدتمیزی کرتے دیکھ رہی تھی۔
پلیز میر ہوش میں رہ کر بات کر۔ دانیال شاہ نے شاہمیر کی توجہ اس کی بدسلوکی کی طرف کروائی۔ اگر بات میرے بیٹوں کی ہوگی تو میں دیکھوں گا نہیں کہ میرے سامنے کون ہے۔ یہ بات آپ لوگ بھی اچھی طرح سے یاد رکھیے گا۔ شاہ نے سب کو وارننگ دی۔ تو چل۔ اکبر شاہ کو غصے سے شاہمیر کی طرف بڑھتا دیکھ کر دانیال شاہ اسے اپنے ساتھ باہر گھسیٹتا۔ دانی چھوڑ مجھے، تیرا دماغ خراب ہو گیا تھا، ہوش میں نہیں ہے کیا تو؟ دانیال شاہ باہر نکلتے ساتھ ہی شاہمیر پر برس پڑا۔ ہاں ہو گیا ہے میرا دماغ خراب، دیکھی نہیں تو نے اس کی حالت؟ ابھی ڈاکٹر کیا کہہ کر گیا ہے کہ امان نے خود سے؟ امان کی تکلیف؟ شاہمیر کی آنکھیں نم کر گئی۔ امان اور ایان کو لے کر شاہمیر حد سے زیادہ پوزیسو تھا۔ اول تو ایسا ہوتا نہیں تھا کہ کوئی بھی ان دونوں کو کچھ کہے، اگر کوئی غلطی سے کہہ دیتا تو شاہمیر جب تک اس انسان کو 8 آنسو نہ رلا دے چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ میرا بھائی ہے دانیال شاہ، میرا سردار شاہمیر زمان کا، اور کوئی میرے بھائی کے ساتھ ایسا کرنے کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ شاہمیر نے رابعہ شاہ کا غصہ گاڑی پر مکہ مارتے خود پر نکالا۔ ریلیکس میر، جب تک مجھے سچ کا نہیں پتہ چل جاتا میں ریلیکس۔ بھائیو، امان کو ہوش آ گیا ہے۔ ایان بھاگتا ہوا دونوں کے پاس آیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ دادوں نے پیار سے امان شاہ کا ماتھا چومے جو پورے حویلی کی رونق تھا۔ میں اب ٹھیک ہوں، بس وہ کچھ کھایا نہیں تھا تو بی پی لو۔ امان نے سب سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں جگر، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تم ریسٹ کرو، ہم چلتے ہیں۔ اکبر شاہ نے ساری بات جاننے کے باوجود بھی پوچھ گچھ کرنا صحیح نہ سمجھا اور امان کو آرام کی تلقین کرنے لگے۔ ایک منٹ رکے بابا صاحب، اس سب کی وجہ؟ شاہ نے امان کے پاس بیٹھتے ساتھ ہی سوال کیا۔ میر، باہم بعد میں، مجھے وجہ جاننی ہے ابھی۔ شاہمیر نے امان کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی بات پر زور دیا، جہاں اس وقت اسے خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرو، امان شاہ میر کے گلے لگتے رونے لگا۔ اپنی اس بے وقوفی کا سب کو کیا جواب دے؟ میری جان، کیا ہوا تھا؟ کسی نے کچھ کہا تھا یونی میں یا پھر حویلی میں؟ شاہمیر نے امان کو گلے لگائے نرمی سے پوچھا۔ بھائیوں کے معاملے میں شاہمیر اسے غصہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میرو، مجھے آپ سے کچھ چاہیے۔ امان شاہ نے میر سے دور ہوتے ہمیشہ کی طرح اس سے اپنی ضد منوانی چاہیے میرے بیٹے کو؟ کیا چاہیے میرے بیٹے کو؟ ہمیشہ کی طرح شاہمیر نے بھی وہی جواب دیا۔ زینی، مجھے زینی چاہیے، ابھی اسی وقت۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دے، دعا میں یاد رکھے گا ماہ نور علی کو۔ اللہ حافظ۔